مشاعروں کی تہذیب کے محافظ عالی مرتبہ پروفیسر وسیم ریلوی صاحب، دیگر شعراء کرام، بالخصوص برادر محترم ڈاکٹر راحت الدوری صاحب، میری شاعرات بہنوں، ڈائریکٹریٹ اردو کے سرتاج جناب امتیاز احمد کریمی صاحب، ان کے معاونین جناب اسلم جاویداں صاحب، سامنے میرے بیٹھے ہوئے مشتاق احمد نوری صاحب، ادب کے بہت ہی ذمہ دار پروفیسر صاحبان اور عظیم آباد کے عظیم باصلاحیت ذہین مشاعروں کی تہذیب کے محافظ خواتین و حضرات، تقریریں تو اتنی ہو گئی کہ میں خود تھک گیا تھا سنتے سنتے۔ اب جو میرا حال ہے میں جانتا ہوں وہی آپ کا بھی حال ہے، اور میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ پھولوں کا رنگ ہوتا ہے پھولوں کی آبرو، پھولوں کا رنگ ہوتا ہے پھولوں کی آبرو، خوشبو کی اپنی کوئی نشانی نہیں ہے دوست، تہذیب ایک سچ ہے اسے سچ ہی ماننا، تہذیب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے دوست۔ اردو ڈائریکٹریٹ کے افتتاحی اجلاس میں آپ نے بھی ثابت کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ کیا شاندار صوبہ ہے بہار کا، جس کو اتنے اچھے وزیر تعلیم ملے ہیں، وہ اردو بول رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ وہ موتی روک رہے تھے۔ بہت مبارکباد اردو ڈائریکٹریٹ کو، یہ تاریخی 2 روزہ جشن اردو، اور جس کا سب سے خوبصورت یادگار حصہ آج کا یہ کل ہند مشاعرہ، ان شعراء کرام کی شرکت جن کی موجودگی سے بڑے بڑے مشاعرے عالمی مشاعرے کہلاتے ہیں۔ تو عظیم آباد والوں، میں کوئی اردو کی تقریر نہیں کروں گا، آپ نے بہت سن لیا۔ مشاعرے کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ پٹنہ عظیم آباد میرے لیے نیا نہیں ہے، میں یہاں آتا رہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا رہتا ہوں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ مشاعرہ سنتے ہیں، ہندوستان اتنے بڑے ہندوستان کے بہت کم حصوں میں اس طرح سے مشاعرہ سنا جاتا ہے۔ بس ایک جملہ اس 2 روزہ جشن میں، وہ یہ کہ اردو کا کارواں ہندوستان کے کسی بھی کونے سے جاری کیا جائے تو اس کی قیادت نہ دلی کے ہاتھ میں ہوگی، نہ لکھنؤ اور حیدرآباد کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اردو کو جس طرح سے آپ نے باقی رکھا ہے اور آگے بڑھا رہے ہیں، وہ انتہائی قابل قدر ہے، اور جس کی تعریف نہ کرنا تہذیبی کفر کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک بات اور، کریمی صاحب اور ان کے سارے معاونین کو، کہ ابھی انہوں نے جو 1765 اردو والوں کو نوکریاں دی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے بہار میں، اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کار نمایاں پر۔ تو آئیے دوستو، اب تاخیر کا کوئی موقع نہیں، ایک دم مشاعرے میں آ جائیں۔ فہرست بہت شاندار ہے، تمام چاند ستارے اردو ڈائریکٹریٹ میں یہاں جمع کرتی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ مہمان شعراء کے ساتھ ساتھ کچھ میزبان شعراء کا نام بھی ہماری فہرست میں ہوتا ہے۔ آپ ہمیں سننے آتے ہیں، ہم میزبان شعراء کو سننے آتے ہیں۔ لہذا ایک گزارش یہ کہ یہ مشاعرہ کل تک جو ETV اردو کہلاتا تھا، اب وہ نیوز 18 چینل ہے، اس سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ مشاعرہ آج آپ سن رہے ہیں اور کل اسے آدھی دنیا سنے گی، یہ بھی بہار کے لیے
ایک فخر کی بات ہے، پٹنہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ دیکھیے وزیر تعلیم ورما صاحب تشریف لے آئے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ایسا وزیر تعلیم تو ہر اسکول میں ہونا چاہیے جیسے ہمارے ورما صاحب، اردو کے سچے محافظ، اور جس طرح سے شاندار اردو آج آپ کی ہم نے سنی، میں تو یہ پیغام لے کر یو پی میں جاؤں گا اور وہاں بتاؤں گا کہ اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فیض بھی حاصل ہو تو وہ ورما جی کی شخصیت میں بہار جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ بھائی حضرات، پہلے شاعر کے طور پر ظاہر ہے کہ میزبانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ میری فہرست میں تین خورشید ہیں۔ ایک خورشید وہاں بیٹھے ہیں، خورشید اکبر صاحب، آپ تشریف لے آئیے یہاں۔ یہ دو خورشید بہت تنہائی محسوس کر رہے ہیں، قاسم خورشید بھی اور عالم خورشید بھی، لہذا آئیے۔ آپ کہاں ستاروں کے بیچ بیٹھ گئے؟ آپ کا کام تو رات ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو شروعات بھی ہمیں خورشید سے ہی کرتے ہیں۔ قاسم خورشید صاحب ہماری فہرست میں بہت اچھا نام، ماہر تعلیم ہے، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ انسان اور دوست بہت اچھے ہیں۔ تو میں قاسم خورشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں کہ حسن غالب فکر میر میری کما کا پہلا تیر، جناب قاسم خورشید کا استقبال کیجیے۔